تو ہم دنیا کی چیزوں پہ لڑتے ہیں آج، اور دنیا کے معاملات پر 1 انچ زمین تیری طرف اور 1 بالشت میری طرف، 40 پر بندے قتل ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا کو ترجیح کون دیتے؟ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى۔ قرآن کہتا ہے جس نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دی، جہنم بنی ایسے لوگوں کے لیے۔ لیکن جنت کس کے لیے؟ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ شخص جس نے دنیا کو پیچھے رکھ کے آخرت کو دنیا پہ ترجیح دی، اور جب کوئی فیصلہ کرنا پڑو تو اسے ایک خیال آیا کہ یار اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے، وہاں کیا جواب دے گا؟ اللہ تو دلوں کے بھیدوں سے بھی خوب واقف ہے، کیا جواب دے گا؟ یہ بات اس کے دل میں آئی۔ قرآن کہتے ہیں وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نے ضمیر کو کہا چھڑوئے، میں نے تیری نہیں ماننی، میں نے اللہ کی ماننی ہے، چھوڑ دو، جو دنیا جاتی ہے جائے، میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت بنائی ایسے لوگوں کے لیے گئی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ تب جب ہمیں فکر آخرت ہو، ہمیں آخرت کا پتہ۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، قرآن کہتے ہیں تیز ترین فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، آپ کا ایک جملہ منہ سے نکلے گا اور وہ لکھ لے گا۔ ایک ایک چیز لکھی ہوئی اللہ کے پاس موجود ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، قرآن کریم میں یہ پوری لکھے ہوئے قرآن کہتے ہیں قیامت میں کھول دیا جائے گا، اور جب کھولیں گے تو سب کچھ بندے کے سامنے ہوگا۔ تو اس لیے بولیں وہی جس سے اللہ راضی، سنیں وہی جس سے اللہ راضی، سوچیں وہی جس سے اللہ راضی، کریں وہی جس سے اللہ راضی، کاروبار وہی جس سے اللہ راضی، عبادت وہی جس سے اللہ راضی، اور معاملات اور معاشرات، تمدن، تہذیب، ثقافت، سب کچھ وہی جس سے اللہ راضی، تو تبھی بہتر ہے، ورنہ جی کوئی نہیں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔